سرکار عبدالسلام عیسیٰ پوری کا عرس آتا ہے تب بھی پروگرام، حضرت شاہ امانت، شاہ جلال، اسی طرح دیگر بزرگان دین، اور آپ کے بنگلہ دیش کے شیر بنگلہ کا عرس آتا ہے تب بھی اتنے بڑے پروگرام۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ Why do we commemorate؟ ہم کو ضرورت کیا ہے ان کے اعراس، ان کے ایام منانے کی؟ کیا قرآن میں اس پر کوئی قرآن سے ثبوت ملتا ہے، یا کیا حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اہل سنت کے خلاف بولنے والے جتنے فرقہ باطلہ ہیں وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن اگر قرآن صحیح سے پڑھے ہوتے تو ہرگز خلاف نہیں کہتے بلکہ سنت یا مستحب کہتے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ we follow the حدیث، یہ بدعت ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں حدیث پڑھتے تو بدعت نہیں کہتے بلکہ صحیح طریقہ بتاتے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ٹوٹل کتنی ہزار آیتیں ہیں؟ میں عوام سے مخاطب ہوں، کیا قرآن میں 1000 آیت ہے؟ 2000 آیت؟ 3000 آیت؟ 6000 سے زیادہ ہے نا؟ Over 6000 verses are in the Holy Quran۔ لیکن آپ اصول الفقہ اٹھا لیجئے، آپ ہدایہ اٹھا لیجئے، آپ قدوری اٹھا لیجئے، اصول کی کتابیں پڑھیے، آپ کو ایک چیز ملے گی کہ فقہ کے مسائل کے لیے فقہاء کرام نے قرآن کریم سے تقریباً 500 آیتوں کا استعمال فرمایا، استنباط فرمایا۔ Out of over 6000 verses, only about 500 verses were taken to mention the laws of the jurisprudence۔ اجتہاد کرنے کے لیے، مسائل کے لیے 500 کے قریب آئے تھے۔ اب for the sake of understanding 6500 آیتیں ہیں، 500 آیتیں فقہ کے حساب سے، تب باقی کتنے بچے؟ 6000 آیتیں۔ تو وہ 6000 آیتوں میں ہے کیا؟ Have we ever pondered on this؟ ان 6000 کے قریب آیتوں میں آپ کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات ملیں گے، اور جو گستاخ انبیاء تھے ان پر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کا تذکرہ ملے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بشر کہنے والے پر عذاب ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کو ہمارے جیسا بشر کہنے پر عذاب ہوا۔ انما انت بشر مثلنا، کفار قوم نے نبیوں کو دیکھ کر یہ کہا آپ تو ہماری طرح عام آدمی ہیں، اور اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ آپ ہمارے جیسے عام بشر ہو، عذاب نازل ہوا۔ اب کیا پتہ چلا؟ قرآن سے یہ سمجھ میں آیا جب دوسرے انبیاء کرام کو بشر کہہ کے پکارنا اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں یہ حرام ہے، تو امام الانبیاء کو ہمارے جیسے کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ نجدی صرف اور صرف قرآن کریم کو غلط طریقے سے قوم کے سامنے پیش کر کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں سورۃ الکہف اٹھا لیجئے، آپ کو کیا ملے گا؟ اصحاب کہف کا تذکرہ بھی موجود، حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نہیں، رب فرما رہا ہے کہ ہم نے علم دیا ہے۔ کیا پتا چلا نبیوں کو علم کون سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ اور آگے بڑھے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کی بات آئی تو قرآن میں دکھا دو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا امتی سلیمان علیہ السلام کا ٹیچر تھا، دکھا دو کہ داؤد علیہ السلام کا امتی ان کا ٹیچر تھا، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم دیا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔
اور ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی بات آئی تو یہ مت کہنا کہ فرشتوں نے سکھایا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. پھر فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ اے آدم اب آپ ان کو بتا دے أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. تو انبیاء کرام یہ فرشتوں کے بھی استاد ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ مریم اٹھا لیجیے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ. اب عربی پڑھنے والے ماشاءاللہ یہاں مدرسے کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہوں گے. اذکر کا معنی کیا ہوا؟ ریممبر، یاد کرو، ریکال، تذکرہ، اتنے سارے معنی لے سکتے ہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ قَوْمَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے فرمایا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو. قرآن کا حکم، نص قرآن، نبیوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے. پھر آگے اللہ نے کیسی بات فرما دی، سبحان اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، اتنا ہی ہے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیًّا. آلریڈی نبی ہے تو نبی کی صفت کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آلریڈی نبی ہے، لیکن یہاں صفت کے طور پہ بیان ہوئی نا. علماء کرام اصلاح فرمائیں انہو کان صدیقا نبیا، میرے نبی ابراہیم علیہ السلام سچے بھی ہیں، اور نبی کا معنی امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچے بھی ہیں اور غیب کی خبریں دینے والے بھی ہیں. نبی صفت کے اعتبار سے دیکھیں تو غیب کی خبریں دینے والا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے یہ رسول ہیں، غیب کی خبریں دینے والے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس طرح کی آیتیں قرآن میں موجود ہے. اچھا یہ تو انبیاء کرام کی بات ہوئی، کیا اولیاء کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ کے نبی نہیں ہے مریم علیہ السلام. سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں. اللہ کی ولیہ تو اللہ نے سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کو بھی یاد کرنے کا حکم فرمایا. اور سورہ صاد میں جب دیکھتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ یا وَأُولِي الْأَيْدِي الْأَبْصَارِ. اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کو یاد کرو. یہاں روکا نہیں، بلکہ علم والے اور حکمت والوں کو بھی یاد کرو. تو اللہ نے علم والوں کو یاد کرنے کا حکم دیا، حکمت والوں کو یاد کرنے کا حکم دیا. تو اب مجھے بتائیے کوئی جھوٹ بولنے والا ولی بن سکتا ہے؟ کیا کوئی ولی جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہ جھوٹ بولنے والا ولی بن سکتا ہے، نہ ولی جھوٹ بول سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الی، جو میرے نیک بندے ہیں ان کی اتباع کرو، اوبے، فالو کرو. تو رب نے اللہ کے اولیاء کی اتباع کا حکم دیا. تو جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اتباع کرو، دیٹ مین دے آر 100% پرفیکٹ. اگر وہ غلطی کرتے ہوتے تو اللہ اتباع کا حکم نہیں دیتا. کیا مطلب؟ اللہ کے اولیاء محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو غلطیوں سے پاک رکھا ہے، حفاظت میں رکھا ہے. تو جب اولیاء کرام محفوظ ہیں، رب نے ان کی اتباع کا حکم دیا، تو ہم الحمدللہ شیر بنگلہ کو بھی یاد کرتے ہیں، غوث الاعظم مجبنداری کو بھی یاد کرتے ہیں، عبدالسلام عیسیٰ پوری سرکار کو بھی یاد کرتے ہیں، اسی طرح شاہ امانت شاہ جلال حضرت بایزید بستانی کو بھی یاد کرتے ہیں. اور ہم سب کے پیر، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کو بھی یاد کرتے ہیں. اور امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کو بھی یاد کرتے ہیں. کیوں؟
ان کی اتباع کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا اتبع سبیل من اناب الیہ. اب اتباع کرنے کے لیے حالات کا جاننا بھی ضروری. How can I obey you without knowing you? If I want to obey you, I should know about you. تو جب obey کرنا ہے, اتباع کرنا ہے, تو جانکاری بھی چاہیے. اب جانکاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا کا مطلب یہ نہیں کہ حاصل کر لیے خالی بیٹھ گئے, نہیں, علم کو دوسروں تک پہنچانا. تو اب اولیاء کرام کے تعلق سے علم حاصل کرنا قرآن کی روشنی میں سمجھ میں آیا, اور اولیاء کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرنا یہ بھی قرآن کی روشنی میں. اب وہ جب بچے ہمارے اسٹوڈنٹس یہ جب سنیں گے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے گی. جب ان کے ذہنوں میں بات بیٹھے گی تو وہ اسے محفوظ کریں گے. وہ جب بڑے ہوں گے تو اس طرح کی محفلیں منعقد کریں گے. یہ ایک سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا قرآن پر عمل کرتے ہوئے. اب جب دوسرے اولیاء کرام, یقیناً جو اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کا تذکرہ جائز, ان کے حالات زندگی پڑھنا جائز, ان کی حالات زندگی کو بتانا جائز, تو جہاں سے ولایت بڑھتی ہے, سبحان اللہ, سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کا تذکرہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ شہید اعظم امام علی مقام کا تذکرہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ ان ادر ورڈز, دنیا میں ہزار نہیں, لاکھ نہیں, کروڑوں اولیاء کرام ہیں, لیکن ہم سب کو نہیں جانتے. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, جس کا مفہوم یہ کہ اللہ اگر بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کی مصیبتیں دور نہ فرماتا تو زمین ہلاک ہو جاتی. کیا پتہ چلا بندہ مددگار ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, تو لوگوں کو اللہ نے مددگار بنایا. قرآن سے ثابت. اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا لیجئے. آپ چاہے تفسیر طبری دیکھیں, چاہے تفسیر قرطبی دیکھیں, چاہے تفسیر نصفی اور خازن دیکھیں, اور اے نجدیو تمہارے امام ابن کثیر کی تفسیر بھی دیکھ لو. ابن کثیر نے بھی ایک حدیث پاک نقل کی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء. کیا مفہوم؟ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی کے سبب سے آس پاس رہنے والے 100 گھر کے لوگوں کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے. تو ایک ولی کی برکت سے 100 آدمی نہیں, 100 گھر میں رہنے والے لوگوں کو بلاؤں سے حفاظت میں رکھتا. اور اسی طرح اسی تفسیر میں حدیثیں بیان کی گئی کہ ہر زمانے میں 30 ابدال ہوتے ہیں. ایک روایت میں ہر زمانے میں 40 ابدال, 356 یا 365 ابدال کا بھی تذکرہ موجود. تو جب ہر زمانے میں 300 سے زیادہ اولیاء موجود ہے تو کتنے زمانے گزر گئے؟ صحابہ کرام کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ, ائمہ مجتہدین کا زمانہ, اولیاء کاملین کا زمانہ, محدثون مجتہدون کا زمانہ, کتنے زمانے گزر گئے. آج تک اولیاء کرام موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے. کیا پتہ چلا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں نیک بندے اللہ نے رکھے ہیں. اب جب ہم سب کو نہیں جانتے تو ہم نے ایک آسان طریقہ کیا لیا. کیا؟ ہمارے بزرگوں نے ایک آسان طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ جب سب کو نہیں جانتے تو ان کے جو امام ہے ان کو یاد کر لو, سب کا تذکرہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا. سرکار غوث پاک امام الاولیاء ہے, سلطان الاولیاء ہے, ان کا تذکرہ کر دیا. جب لیڈر کا کر دیا تو آٹومیٹکلی امام غوث پاک کے غلام بھی تو آ گئے. اور اسی طرح غوث اعظم کے بھی سردار سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور دیگر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر کے ہم نے الحمدللہ نہ قرآن کے خلاف کوئی قدم اٹھایا, نہ حدیث کے خلاف کوئی قدم اٹھایا, نہ تفسیر کے خلاف کوئی قدم اٹھایا, بلکہ علماء کرام کے گائیڈنس میں ہم قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس محفل میں شریک ہوئے. اب کوئی اس طرح کی باتیں کہیں کہ اولیاء کرام کی یاد منانا یہ بدعت ہے, آپ کے پاس دلائل موجود ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. اللہ نے ریممبر کرنے کا
کا ہمیں حکم دیا ہے. تو جب رب نے دیا تو اے نجدی تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ ہم تمہاری سنیں کہ رب کی سنیں؟ پھر اس کی برکتیں ایک حدیث پاک جو بخاری شریف میں حدیث پاک جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 مرڈرز کیے تھے. مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اس سے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا ذہن کھل جائے. 99 مرڈرز کر کے دل میں توبہ کی خواہش ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ گناہ کا احساس ہوا تو وہ ایک راہب کے پاس گیا. راہب اصل میں صحیح عالم ہوتے ہیں، لیکن وہ غالباً صحیح عالم نہیں تھا، برائے نام راہب تھا. اس نے بتا دیا کہ نہیں تم نے 99 مرڈرز کر دیا، تمہاری توبہ قبول نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ اس کا بھی مرڈر ہو گیا. اب 100 آدمیوں کا قتل ہو گیا. اب یہ آدمی پھر بھی اس کو دل میں احساس will I be forgiven؟ کیا میری بخشش ہوگی؟ will اللہ forgive؟ تو پوچھتے پوچھتے کسی نے ان کو بتایا کہ فلاں شہر میں فلاں ولیج میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم وہاں کا سفر کرو، ان کے توسل سے ان سے تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. او کما قال. اب ہوا کیا؟ یہ اللہ کا بندہ اپنے شہر سے یا اپنے گاؤں سے نکلا اس گاؤں کی طرف. ابھی تو آدھا رستہ پہنچا، ملک الموت تشریف لائے، اور ملک الموت بھی کمال کا علم رکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ ایکسٹرا بھی نہیں، 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں، عین ٹائم پہ روح قبض کی جاتی ہے. اب ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور روح قبض کرنے والے کون ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت. دلیل قل یتوفاکم ملک الموت. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہم نے ملک الموت کو اپوائنٹ کیا ہے روح قبض کرنے کے لیے. تو جب ملک الموت روح قبض کرنے والے ہیں اور ہزاروں کی موت ایک ہی سیکنڈ میں ہوتی ہے، تو ہزاروں کا علم رکھتے ہیں کہ کون کب مرنے والا ہے اور کون کہاں پہ مرنے والا ہے. یہ علم اللہ نے ملک الموت کو دیا، لیکن کسی وہابی نے آبجیکشن نہیں کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو علم دیا تو آبجیکشن کرتے ہیں. عجیب سی سوچ ہے. نبی کے خادم کا تذکرہ آیا تو نو آبجیکشن، حضور کی بات آئی تو کیسے ممکن. اللہ اکبر. تو ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، روح قبض کر لیا. اب کیا ہوا؟ یہ بندہ اس شہر کی طرف اپنے سینے کو کر دیا موت کے وقت. اب دونوں آ گئے فرشتوں کی جماعت، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو ہم جہنم کی طرف، عذاب کی طرف لے جائیں گے. کیوں؟ 100 مرڈر. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں معلوم ہے ہمیں کہ مرڈر کیا ہے، کرائم کیا ہے، لیکن جا رہا تھا توبہ کی نیت سے، ہم اس کو رحمت کی طرف لے جائیں گے. اب یہ جب ان کے درمیان ڈائیلاگ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمایا کہ زمین کو میشر کیا جائے، ناپ لیا جائے. تو فرشتوں نے ناپنا شروع کیا. تو سب کو پتا ہے کہ نیک بندے کی طرف 1 بالش زمین کم ہو گئی. اللہ نے زمین کو حکم دیا سمیٹ جاؤ، وہ 20 میں تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا سمیٹ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع کہ اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے ملنے کے ارادے سے جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ان سے مسائل پوچھنے جاتا ہے، تو اگر وہ اس کو موت ایسے حالت پہ آ جاتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ گناہ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے فضل سے، اپنے ولیوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. تو اولیاء کرام کی یہ شان. وہ بھی کون سے اولیاء؟ قوم بنی اسرائیل کے. اور اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، یہ امت تمام امتوں میں بہتر ہے. تو اس کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے زیادہ افضل حضور کے امت کے اولیاء ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے زیادہ افضل ہمارے نبی کی امت کے اولیاء ہے. تو جب ہمارے نبی کی امت کے اولیاء سب میں افضل دوسرے اولیاء میں، تو امام حسین کا تذکرہ، مولا علی مشکل کشا کا تذکرہ، حضرت عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر. Beyond our imagination, the mercies what Allah will bestow upon us. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خاص رحمت نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان علماء
کے نام کو شاد و آباد رکھے تاکہ یہ خدمت دین کرتے رہے. اللہ تعالیٰ یہاں کے جتنے طلباء ہیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اور اس کا اہتمام کرنے والے جتنے حضرات بالخصوص ہمارے صوفی صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور سلامتی, ایمان والی, سچی عقیدت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہابیوں سے, نجدیوں سے, قادیانیوں سے, شیعوں سے, رافضیوں سے, تفضیلیوں سے, ہر قسم کے بد مذہب سے حفاظت میں رکھے. ایمان پر موت عطا فرمائے. موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. আলহামদুলিল্লাহ, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বরেণ্য আলেমীদ্বীন, সারা বিশ্বে যিনি পরিচিত মুখ, হযরতুল আল্লামা শাহ সুফি মোহাম্মদ ইহসান ইকবাল আল কাদরি মাদাজিলুল আলী. সম্মানিত সুধী, এ পর্যায়ে